بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، خالق و مالک نے آپ کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قیامت کی دیواروں تک آدم کا ہر بیٹا اس کی ہدایت، اس کی بھلائی اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی روشنی میں گزارے، آپ کے احکامات اپنے لیے نور کا مینارہ بنائے، انسانیت پر اور اہل ایمان پر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک حق کہ آپ کی بات مانی جائے، آپ کے ساتھ جفا نہ کی جائے، جو آپ نے احکامات ارشاد فرمائے اس پہ عمل کیے جائیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان کو بڑھایا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہوئے، اضافہ کرتے ہوئے، بڑھوتری کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جس پر خالق و مالک نے ان کے کفر کا اعلان کیا۔ لقد کفر الذین، یہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ اللہ ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی امت کو ڈرایا، انسانیت کو یہ اعلان کر کے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا۔ لیکن افسوس، بہت سے کلمہ گو اسی راستے کے راہی بنے جس راستے پر نصارہ چلے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور آج کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ جاہلوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیا۔ آپ نے اکثر آواز سنی ہوگی مساجد سے، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اللہ کے نور کا ٹکڑا بنانا، اللہ کے نور میں سے الگ کسی اور کو الگ کر کے ایک اور ذات قرار دینا، وہ اللہ ہی ہوا۔ جب اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے تو وہ اللہ کا نور ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے نور میں سے الگ نہیں ہوا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا اور کوئی اللہ میں فنا نہیں ہوتا۔ صوفیاء نے یہ بھی سٹیج بنائی کہ ہمارے بزرگ فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، اور پھر آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت میں شریک بنانا ہے، وہ اگر کوئی نبی کو بناتا ہے یا فرشتے کو بناتا ہے یا عام انسان اور جن کو بناتا ہے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے، اور اس جرم سے پیارے حبیب نے منع فرمایا۔ لیکن لوگ محبت رسول کی آڑ میں اللہ کی توحید کو بھولا بیٹھے۔ کسی نے کہا وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر،
کسی نے کہا کہ بشریت کا بھیس بدل کے آئے، حقیقت میں بشر تھے نہیں، لبادہ بشر کا پہنا، حجاب باری نور میں آیا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا ہے، آپ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور آپ اس بیماری کی تشخیص کر کے علاج بھی بتا گئے تھے۔ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ، تم بھی یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے، اللہ کی نور کا ٹکڑا الگ ہو کے دنیا پہ نہیں آئے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو آج بڑی شدت اور کثرت سے پھیل رہا ہے۔ کوئی اپنے پیر کو اللہ کی تصویر کہتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی اپنے بابے کو اللہ کا چہرہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی اپنے حضرت کی تصویر اللہ سے ملاتا ہے۔ یہ تمام وہ عقائد ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ذات کو سامنے رکھتے ہوئے منع کیا تھا کہ لا تطرونی، میری شان میں غلو نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ جب تم نے حلف اٹھانا ہو، قسم اٹھانی ہو، تو وہ اللہ کے نام کی اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھاؤ۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے حبیب نے فرمایا، من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، جو بھی قسم اٹھانا چاہے، حلف اٹھانا چاہے، تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، نہ سیدنا عباس کے علم کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، نہ اہل بیت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، نہ اولیاء کی جوتیوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، بیت اللہ کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، اپنے باپ کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ قسم جب بھی اٹھانی ہے تو ایک اللہ کی، حلف لینا ہے تو اللہ کے نام کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا، میلہ نہ لگانا، عرس نہ لگانا۔ وصلوا علی فإن صلاتکم، جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ سلام کہو، سلام پڑھو، سلام بھیجو، درود بھیجو، درود پڑھو۔ اس کی آپ نے فضیلت اور شان بیان کی۔ کیوں؟ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے ملائکہ زمین پہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تم کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اللہ کے ملائکہ وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کہیں پر بھی ہو، میری قبر پہ آ کے میلہ نہ لگانا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر پہ عرس نہ لگانا۔ اب بات آئی ہے تو سن لیجئے، اللہ دلوں کو کھول دے ایمان کے نور کے لیے۔ پیارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی افضل نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ترین ہستی، انسانیت کے سردار، انبیاء کے سردار، بشریت کے سردار، افضل و اعلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی قبر قبروں میں سب سے اشرف قبر ہے، سب سے پیاری قبر ہے۔ آپ اللہ کی جنت کے ٹکڑے میں دفن ہوئے ہیں، وہ جنت کا باغ ہے آپ کی قبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ نہیں لگتا، نہیں لگایا جا سکتا، آپ نے منع کیا ہے۔ کوئی لگائے گا تو وہ حدیث رسول کی مخالفت کرے گا۔ آپ کی قبر پہ عرس نہیں ہو سکتا، آپ کی قبر پہ میلہ نہیں ہو سکتا، آپ کی قبر پہ اکٹھ نہیں ہو سکتا، آپ کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا، آپ کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے، آپ کی قبر پہ آگے آپ کو پکارا نہیں جا سکتا، آپ سے فریادیں نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ کی قبر کا یہ حال ہے کہ اس پہ عرس و میلے نہیں ہو سکتے، سجدے، رکوع و طواف نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے بندو عقل کے ناخن لو، وہ اور کون ہوگا جس کی قبر پہ سجدہ ہو سکے، جس کی قبر کا طواف ہو سکے، جس کی قبر پہ عرس لگایا جا سکے، جس کی قبر پہ میلہ لگایا جا سکے۔ اشرف ترین قبر، افضل ترین قبر قبروں میں پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ میلہ لگانے، اس پہ عرس لگانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، تو
کمائی کا لال ہے جس کی قبر پہ یہ عرس اور میلے ہوں. اور آج تو جہالت نے ایسے اندھیرے پھیلا دیے ہیں، توحید کے دعات اپنی دعوت سے ایسے خاموش ہو گئے ہیں، کوئی مصلحتوں کے شکار ہو گئے، کوئی کسی وجہ سے خاموش ہو گیا، کسی نے فضائل و مسائل کو اپنی زبان پر جاری و ساری کر لیا اور افضل ترین مسئلہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ اس کو بھلا دیا کہ جی توحید کی دعوت دیں گے تو انتشار ہوگا، توحید کی دعوت دیں گے تو اختلاف ہوگا، توحید کی دعوت دیں گے تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی. اس شیطانی جملوں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے بس نماز، روزہ، فضائل، ذکر ان مجلسوں میں لگا دو، توحید کا نام نہ لو، توحید کا پیغام نہ دو. ان ظالموں کی ان حرکتوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ کہیں گھوڑے کی قبر کو، گھوڑے کو دفنا کر اس کی قبر کے اوپر میلے لگ رہے ہیں، عرس ہو رہا ہے. کہیں گدھوں کو دفن کر کے پوجا جا رہا ہے، کہیں اونٹنیوں کو دفن کر کے پوجا جا رہا ہے، کہیں بلیوں کو دفن کر کے پوجا جا رہا ہے. جانوروں کی قبروں کے اوپر طواف ہو رہا ہے، جانوروں کی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، جانوروں کی قبروں پہ عرس لگ رہے ہیں. مگر مچھ کو دفنا کر اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کی قبروں پہ آ کر عورتیں اپنی حاجتوں کا سوال کر رہی ہیں جانوروں سے. یہاں انسانیت کے سردار، بشریت کے سردار، انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے اکٹھ عرس نہ کرنا. جہاں کہیں ہو وہاں مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو سمجھ جائیے جب نبی کی قبر پہ میلہ اور عرس نہیں ہو سکتا تو کسی ولی کی قبر پہ نہیں ہو سکتا. آج تو انسانیت جانوروں کی قبروں پہ میلے اور عرس کر رہی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری، یہاں تو امت کو منع کیا پہلی حدیث میں، دوسری حدیث میں اللہ سے دعا کی اے اللہ میری قبر کو کی حفاظت فرمانا، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو وثن بنا لیں، بت بنا لیں، اس کی پوجا شروع ہو جائے. اور پھر فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس قوم پر اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. مسجدوں میں سجدے تو قبروں پہ سجدے، مسجدوں میں رکوع تو قبروں میں رکوع، مسجدوں کے اندر قیام تو قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نماز کی حالت کا قیام. یہ وہ جرائم ہیں جن جرائم کی موجودگی میں کبھی رب کی طرف سے خیر امت پہ نازل نہیں ہوتی. شرک اکبر تو ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے. جب تک یہ شرک اکبر قوم میں باقی رہے گا آسمان کی خیرات، زمین کی خیرات سے امت محروم رہے گی. اور جب توحید غالب ہوگی، لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہوگا، تو زمین و آسمان سے خیرات خالق و مالک اپنے بندوں کے لیے نکال دے گا. یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فرامین اپنے سامنے رکھیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سامنے رکھیے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ جو کام کوئی کرے میرے اس دین میں جو مجھ سے ثابت نہیں، پیارے حبیب نے کیا نہیں، جس نے کوئی کام کا اضافہ کیا وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. تو بدعات سے بچائیے اپنے دامن کو، خرافات سے بچائیے اپنے دامن کو، اور اس کو اپنے لیے دلیل پکڑیے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس دین کے اندر کوئی اضافہ کرے گا، بدعت جاری کرے گا تو وہ انسان مردود ہوگا، اس کا عمل مردود ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا. بخاری و مسلم کی یہ روایت جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اپنے دل میں بٹھائیے کہ آج اس روایت کو یاد کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جہنم کنفرم سمجھے. اور آج تو لچھے دار تقریریں کرنے کے لیے، اپنی تقریروں میں مزہ پیدا کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹی روایتوں کی انبار لوگوں نے یاد ہی موضوعات شریف کی ہوئی ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جی آگے سے سبحان اللہ کی بڑی چھل آتی ہے اور بڑے نعرے لگتے ہیں اور بڑی واہ واہ آتی جی مولوی صاحب گلا بڑی 0 میٹر کر دینے.
یہ چسکا لگ گیا زبان کو، اس کے لیے من گھڑت روایتیں، جھوٹے قصے، اور اب تو جھوٹ مولویوں کی، سٹیج پہ بیٹھنے والوں کی زبان پہ ایسا عام ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مجرم کہتا ہے کہ نیپال کے اندر کچھ ماتم کرنے والے ماتم کرتے اور جنگل میں جا کے چھریوں سے ماتم کرتے، سارا دن چھریے مارتے اور وہیں پہ مر جاتے، شام ہوتی تو دوبارہ زندہ ہو کے واپس اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ نیپال میں، تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھریاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے۔ نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں، چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کئی سو نوجوانوں کی، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں۔ مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں، اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ۔ ہم پوچھتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے عباس۔ ڈرامہ بازی، جھوٹ کی انتہا۔ آپ ایسی بات کرو جو کوئی عقل بھی تسلیم کرے۔ نہ شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ علم اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ نقل اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ایسے جیسے شراب پی بھی ہے اور ٹن ہوئے ہوئے ہیں، اور شراب پی کے نشے میں آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو جی میں آتا ہے لمبے سے لمبا جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے سننے والے سارے کے سارے نعرے مارنے والے بیٹھے ہیں، ان میں کوئی عقل مند نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی مواحد کو قتل کر دیا کفار نے، جو نبیوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے اس شہید ہونے والے کو جنت دے دی، اور اس نے آواز کیا لگائی؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرا اکرام کیا، مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ لیکن وہ شہید واپس آ کے خود خبر دینے نہیں آیا کہ وہ شہید ہو گیا، اور رات کو اپنی بیوی کو آ کے بتا دے کہ میں شہید ہو گیا تھا اور جنت میں گیا اور مجھے یہ کچھ ہوا۔ خالق و مالک نے اس کے جملے ہم تک پہنچائے، وہ اس دنیا میں آ کے یہ خبر نہیں دیتا۔ جب ایک فریق جھوٹ بولتا ہے، دوسرا فریق اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرے فریق نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صحابہ بڑے غمگین تھے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب کلام کرتے تو ان کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی۔ تو صحابہ نے کہا آپ نے بھنا ہوا گوشت کھایا تو آپ نے مسواک کیوں نہیں کی؟ آپ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے کہا تم نہیں سمجھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ تم نے تو رو کے اپنا غم ہلکا کر لیا، اپنا غم تھوڑا کر لیا، اور میں اس غم کو اندر ہی اندر پیتا رہا، تو اس غم کی وجہ سے میرا سارا کلیجہ جل گیا ہے، کلیجہ بھونا گیا ہے۔ اب جو یہ میرے بات کرتے ہوئے سمیل آ رہی ہے، میرے جلے ہوئے کلیجے کی آ رہی ہے۔ سب تو بڑا کم تے رسول اللہ جدو دنیا تے گئے، اس تو بعد کے تو کوئی نہیں نا۔ صحابہ کہتے صحابہ دے رنگ سر میں جائے ہو گئے۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے جڑا کہے گا میں انہوں قتل کر کے رکھ دیا۔ صدیق اکبر بعد بول دے سن تے منہ وچ بھنے گوشت دی بو آندی سی۔ صحابہ کہا جناب تسی کد نہیں مسواک کی تھی؟ فرمایا مسواک تے کرنا۔ انہوں نے کہا جی بو کیوں آنی بھنے گوشت دی؟ فرمایا تساں حضور دی جدائی نال رو لیا۔ صدیق اندر ہی اندر ایک غم پیتا، دل جل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان باتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس جہالت کی گفتگو سے آپ اس منبر کی توہین کروا رہے ہیں۔ آپ دین کے نام پر لوگوں کے سامنے اپنے روپ کو ایک عالم کا روپ بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ جہالت کی باتیں ہیں جس کو پرائمری کلاس کا بچہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن صرف اپنی باتوں میں رنگینی اور چاشنی پیدا کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہو۔ یاد کر لو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا تو موضوع روایات جھوٹے قصے بیان کرنا وہ اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے، اور جو اپنا تعلق دین کے ساتھ سمجھتے ہیں ان کو تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات بیان کرے اس سے پہلے دیکھ لے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا کہ میرے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو تسلیم نہ کرنا۔ ابو داؤد کے اندر سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، میرے بعد میری امت میں جھوٹ بولنے والے اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، 30 کے قریب جھوٹے پیدا ہوں گے اور وہ ہر کوئی یہ گمان کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، حالانکہ وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ یوسف کذاب ہو یا مرزا قادیانی کذاب ہو یا اس سے پہلے اعلان کیے ہوئے یا اس کے بعد آنے والے اعلان کرنے والے، اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جا سکتی کہ اچھا تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل تو دو، دلیل مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے پیارے حبیب کی، انا خاتم النبیین۔ اب کوئی دعویٰ کرے گا، دلیل مانگنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ فوراً اعلان کیا جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، اس کا اسلام سے، دین سے، انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے لوگوں نے ان باتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، یہ اعلان کرو اور دنیا کے 4 ٹکڑے تمہیں مل جائیں گے، 4 تمہارے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی ایک مجرم نے اعلان کیا اور اس نے کہا جی میں مہدی ہوں اور جو 11واں خلیفہ راشد آنا تھا وہ 11واں خلیفہ راشد میں ہوں، 12ویں خلیفہ راشد کی امام مہدی کی خوشخبری سنانے والا ہوں، میری کوئی گستاخی نہ کرے، میری کوئی توہین نہ کرے ورنہ عذاب نازل ہو جائے گا، اور میں اپنی خلافت کا اعلان کرتا ہوں، سارے آؤ اور میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ میں امام عبداللہ بن منیر شہاب الدین محمد فرحان احمد سیدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دنیا کمانے کے لیے دنیا استعمال کرو، تم دنیا کے 4 ٹکڑوں کے لیے اللہ کے دین کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا کر اسلامی حلیے کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ تم نے دنیا کمانی ہے تو دنیا کو دنیا کے راستے میں تلاش کرو، اللہ کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی ہوئی شریعت کو، آپ کی بتائی ہوئی احادیث کو لوگوں کے اندر ایسے نہ بیان کرو کہ تم شریعت کا مذاق اڑانے والے ہو اور تمہاری وجہ سے دیندار لوگوں کی بدنامی ہو۔ تم دنیا کے کتے ہو، تم دنیا کے پلے ہو، تم دنیا کی ہڈی کو چوسنا چاہتے ہو تو اسے دنیا کے راستے میں تلاش کرو، نہ کہ دین اسلام کا نام لے کر دنیا کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھنے، ادا کرنے، اس کا پیغام آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔